حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. ثم الصلاة والسلام على رسول الأمين حبيب قلوبنا طبيب نفوسنا شفيع ذنوبنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. درود بھیج دے محمد وآل محمد پر بلند تر. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ بقرہ میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ تم سب زاد راہ اکٹھا کرو اور بہترین زاد راہ تقوی. آج کا یہ نواں درسی مجلس کا نہج بلاغہ کا بہت اہم موضوع میں داخل ہو چکا ہے، اور آج کا موضوع تقوی ہے، پرہیزگاری ہے. اور ہم کلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے استفادہ کرتے آپ کے مشہور و معروف ایک خطبے کا تذکرہ کریں گے، جس کا نشان ہے 191 191، جس میں مولا کائنات نے متقین کی صفات بیان کی ہیں. اہل تقوی کون لوگ ہیں اور ان میں کیا صفات ہونی چاہیے. اور آج کا درس ہمارے لیے محاسبے کا درس ہے کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ان صفات میں سے کون سی صفات ہمارے اندر موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں تقوی کی ڈیفینیشن بتا دوں. تقوی جو ہے وقایا سے، اس کا روٹ وقایا ہے. وقایا سے مراد بچانا، اپنے آپ کو بچانا. تقوی اسی سے مربوط ہے، لہذا تقوی کے معنی ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یا بچانا. عظمت و جلال الہی سے دل و دماغ کے متاثر ہونے کا نام تقوی. علامہ مفتی جعفر صاحب نے اسی نہج بلاغہ میں اس کی شرح جو مختصر بیان کی ہے تقوی کی، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کا خوف اور اس کا خشیت، اس کے متاثر ہونے کا نام تقوی. یہ خوف ضرر والا خوف نہیں ہے، بلکہ یہ خوف عظمت و جلالت کا خوف ہے. ایک خوف ہوتا ہے کہ جس سے انسان ڈرتا ہے. مثال کے طور پر ایک آگ ہے، اگر آگ کے سامنے جائے گا تو اس کو ضرر پہنچائے گی تو اس سے خوف آتا ہے، ڈرتا ہے. یا ایک درندہ حیوان ہے، پھاڑ کھانے والا جانور ہے، اس سے بھی انسان ڈرتا ہے کہ یہ خوف جو ہے وہ ضرر والا خوف ہے. اور ایک خوف ہوتا ہے جو عظمت و بزرگی کے پیش نظر ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے بزرگوں کے سامنے کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیتے کہ جو ناگوار ہو یا ان کے لیے ناراضگی کا باعث بنے. یا ہم اپنے ماں باپ سے، خاص طور پہ والد محترم سے کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بزرگی اور عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ یہ کہ ضرر کی وجہ سے. ماں باپ جو ہے وہ اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کبھی نہیں چاہتے کہ وہ
ان کو کوئی ضرر دی جائے اپنی اولاد کو، لہٰذا وہ خوف، وہ جو انسان ڈرتا ہے اپنے والدین سے، بزرگوں سے، مثال کے طور پر عام طور پہ تو اپنے دوستوں احبابوں میں وہ اسموکنگ کرتا ہے، لیکن جب کوئی بزرگ دیکھ لے یا کوئی والد دیکھ لے تو فوراً بجھا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوف ہے اس کے اندر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ خوف جو ہے ضرر والا خوف نہیں، بلکہ ان کی بزرگی کا خوف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلالت کا خوف جو ہے انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسی سے متاثر ہونے کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، مختصر اس کی ڈیفینیشن، جس کے نتیجے میں انسان کی روح خوف و خشیت الہی سے معمور ہو جاتی ہے، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے، یہ نکلتا ہے کہ عبادت و ریاضت میں انسان کے اندر سرگرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور ناممکن ہے کہ دل میں اس کا خوف بسا ہو، یعنی پروردگار عالم کا خوف و خشیت ہو، اور اس کا اظہار انسان اپنے افعال سے اور اعمال سے نہ کرے، اور عبادت و نیاز مندی سے، چونکہ نفس کی اصلاح اور روح کی تربیت ہوتی ہے، اور لہذا جو عبادت میں انسان کی اضافہ ہوتا جاتا ہے، جو اس کی عبادت بڑھتی جاتی ہے، نفس کی پاکیزگی بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو تقوی کا اطلاق ہوتا ہے، کبھی خوف و خشیت کے حوالے سے، کبھی بندگی اور نیاز مندگی کے حوالے سے، اور کبھی پاکیزگی قلب و روح کے حوالے سے انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، سورہ بقرہ کی آیت کا نشان 41، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اور تم مجھی سے ڈرتے رہو۔ اس میں تقوی سے مراد خوف ہے، اور سورہ آل عمران آیت کے نشان 102 102 یعنی کہ 102 میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور اس آیت میں تقوی سے مراد عبادت اور بندگی ہے، اور سورہ نور میں آیت کے نشان 52، جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَیَخْشَ اللَّهَ وَیَتَّقْهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچتا رہے گا، تو ایسے ہی لوگ مراد تک پہنچیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تقوی کا حکم دیا ہے، اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے سب سے زیادہ اگر تاکید کی ہے اور نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، وہ تقوی الہی کی وصیت کی۔ احادیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی، احادیث معصومین میں بھی تقوی کے 3 درجات بیان کیے گئے، اور سب سے پہلا درجہ یعنی کہ انسان واجبات کی پابندی اور محرمات سے پرہیز کرے، یہ سب سے پہلا درجہ ہے تقوی کا۔ دوسرا درجہ ہے کہ انسان مستحبات کی بھی پابندی کرے اور مکروہات سے بھی پرہیز کرے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان شک و شبہات میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے حلال چیزوں سے بھی ہاتھ اٹھا لے، یعنی کہ بعض علماء عرفا کا یہ طریقہ رہا ہے، ائمہ کی، میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اعلیٰ عظیم درجے فائز تھے،
ان کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. جیسے مقدس اردبیلی، یہاں پہ جو پہلا درجہ بیان کیا ہے کہ واجبات کو انجام دینا اور محرمات سے پرہیز کرنا، یہ تقوی کی پہلی منزل ہے. اور دوسری منزل یہ ہے کہ مکروہات یعنی مستحبات کو انجام دینا اور مکروہات کو ترک کرنا. تیسری منزل جو ہے وہ فعل مباح بھی انجام نہ دینا. یہ احکام خمسہ یہ پورے آگے ہیں. احکام خمسہ کیا ہیں؟ 5 ہیں: واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح. یہ پانچوں جو ہے وہ انسان کے تقوی کے درجات ہیں. پہلا درجہ حرام سے بچنا اور واجبات کو ادا کرنا. دوسرا درجہ واجبات کو تو ادا کرنا ہی ہے، حرام سے تو بچنا ہی ہے، مستحبات بھی انجام دیتے ہیں وہ لوگ اور مکروہات سے بھی پرہیز کرتے ہیں. تیسرا درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ واجبات تو انجام دیتے ہیں، محرمات سے تو پرہیز کرتے ہیں، مستحبات کو انجام دیتے ہیں اور مکروہات سے پرہیز کرتے ہیں، یہاں تک کہ فعل مباح جو جائز ہے، جو حلال ہے، اس کو بھی انجام نہیں دیتے. جیسے مقدس اردبیلی، جن کا نام آپ نے سنا ہوگا، بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں اہل تشیع میں ہمارے مکتب میں، کہ جن کا نام احمد تھا. ان کی عرفان اور تقوی کا یہ عالم تھا کہ نام ہی ان کا مقدس پڑ گیا. صاحب تقدیس، مقدس ہستی جناب مقدس اردبیلی، جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب وہ کنویں میں اپنے وضو کے پانی کے لیے ڈول ڈالتے تھے تو ایک مرتبہ انہوں نے جب پانی کے لیے ڈول ڈالا ہے کنویں میں، تو کنویں کے اندر سے اس ڈول میں ہیرے جواہرات ساتھ میں آئے. تو تقوی کا یہ عالم ہے، پرہیزگاری کا یہ عالم ہے کہ مقدس نے فوراً وہ واپس پلٹا دیے، فوراً کنویں میں دوبارہ واپس ڈال دیے ہیرے جواہرات، اور پھر ڈول ڈالا اور پھر پانی کے بجائے ہیرے جواہرات آئے. تو پھر دوسری دفعہ پھر واپس انہوں نے واپس ڈال دیے، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اللہ، میں تیری عبادت کے لیے پانی چاہتا ہوں تاکہ وضو کروں، مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے. یہ تھا عالم تقوی کا. اور پھر پانی آیا، انہوں نے وضو کیا. تو مقدس اردبیلی کے بارے میں مشہور ہے، ہمارے استاد محترم نے بیان فرمایا کہ وہ 40 سال تک پیر پھیلا کے نہیں سوئے. پیر پھیلا کے سونا جو ہے وہ معیوب نہیں ہے، مستحب یعنی کوئی حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے. البتہ محفل کے آداب میں سے نہیں ہے کہ انسان کسی مجلس میں پیر پھیلا کے بیٹھے. مجبوری ہو تو اور بات ہے، لیکن وہ آداب کے خلاف ہے، لیکن کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن پیر پھیلا کے نہیں سوئے 40 سال. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ آقا آپ اتنا احتیاط کرتے ہیں، پیر سمیٹ کے سوتے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں، مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پیر پھیلاؤں. یعنی اس سے انسان کا تکبر یہاں ہوتا ہے کہ مستغنی ہے، یہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہو کے سو رہا ہے، پھیل کے سو رہا ہے. تو اتنا احتیاط کرتے تھے علماء کرام. تو یہ خاص الخواص کا یعنی 3 درجے جو ہم نے بتائے کہ ان میں پہلا درجہ تو عام الناس کا درجہ ہے کہ جو واجبات کو ادا کرتے ہیں، محرمات سے پرہیز کرتے ہیں. دوسرا درجہ جو خواص کا ہے کہ واجبات کو انجام دیتے ہیں، محرمات سے پرہیز کرتے ہیں اور مستحبات کو بھی انجام دیتے ہیں، اس کی بھی پابندی کرتے ہیں اور مکروہات سے بھی بچتے ہیں. مثال کے طور نماز کے ساتھ وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، تعقیبات بھی ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور جتنا کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں. یہ دوسرا درجہ ہے. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، اور خاص الخاص وہ لوگ ہوتے ہیں
جو فعل مباح بھی انجام نہیں دیتے بلکہ اس میں بھی احتیاط سے کام لیتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ناگوار نہ گزرے۔ تو ان تینوں درجوں کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ یہ سورہ المائدہ آیت کے نشان ہے 92، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال انجام دیے اور ان پر جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہے وہ جو کھا چکے اس میں کچھ انہیں گناہ نہیں ہے، اور جب انہوں نے پرہیزگاری کی اور ایمان لیا اور اچھے کام کیے، پھر پرہیزگاری کی اور ایمان لے آئے، اور پھر پرہیزگاری کی اور نیکیاں کی، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ تھا مختصر سا جو تعمیری تقوی کے حوالے سے گفتگو جو قرآن کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں بیان کی۔ اب آج ہم خطبے کا آغاز کرتے ہیں، اس خطبے کا جو خطبۃ الحمام کے نام سے مشہور ہے۔ مولا کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حمام تھا، ان کے نام سے یہ خطبہ موجود ہے نہج البلاغہ میں، اور یہ میں نے شروع میں بتا دیا کہ خطبے کا نشان ہے 191، کہ آج ہم خطبہ پورا پڑھیں گے مولا کا، اور انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو تھوڑی سی اس کی شرح بیان کریں گے، شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ اس خطبے کو غور سے ان الفاظ کو، صرف اردو کے الفاظ، عربی کی فصاحت و بلاغت تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، صرف اردو کا ترجمہ غور سے پڑھ لیں، ایک صاحب نظر انسان، صاحب علم انسان، صاحب فہم انسان، فہم و فراست سے بھاری اور پر انسان جو ہے وہ ان الفاظ سے ہی مولا کے مفاہیم و مطالب کو سمجھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ایک صحابی نے جنہیں حمام کہا جاتا تھا، ان کا نام حمام تھا، یہ گول والی ہے، دو چشمی ہے، میم الف میم، اس کا تلفظ ہے حمام، ہم سے نکلا، ہم کہتے ہیں غم اٹھانے والا، حمام یعنی بہت زیادہ غم اٹھانے والا، بہت زیادہ افسردہ، غمگین، حمام، اس کے ایک معنی یہ ہے ہم کے معنی، ہم و غم آپ نے سنا ہو۔ تو حمام کہا جاتا ہے جو بہت عبادت گزار شخص تھے، بہت متقی پرہیزگار شخص تھے۔ حضرت امیر المومنین سے عرض کی یا امیر المومنین، مجھ سے پرہیزگاروں یعنی متقین کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے۔ حضرت نے جواب میں تأمل کیا، یعنی تھوڑی دیر سوچتے رہے، ٹھہرے رہے، تأمل کرنے کے بعد مولا نے فرمایا کہ اے حمام، اللہ سے ڈرو اور اچھے عمل کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی اور نیک کردار لوگ ہیں۔ حمام نے مولا کے جواب پر اکتفا نہیں کیا اور مولا کو قسم دی کہ مولا مجھے متقین کی صفات بیان فرمائیں۔ تو پھر اس کے بعد مولا نے، حضرت نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد فرمایا کہ ایک ایک لفظ آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے جب مخلوقات کو پیدا کیا
تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس نے زندگی کا سر و سامان بانٹ دیا اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال و مقام پر رکھا۔ چنانچہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، کیونکہ ان کی گفتگو اب یہاں سے مولا اوصاف بیان کریں، صفات بیان کریں، متقین میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اور ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی ان میں سے کچھ صفات موجود ہیں یا نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ فضیلت ان متقین کے لیے ہے کہ جن کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے اور ان کا پہناوا میانہ روی پر مبنی ہوتا ہے، اور جن کی چال ڈھال، چلنا پھرنا عز اور فروتنی یعنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور فائدہ مند علم پر کان دھر لیے ہیں۔ ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں کہ جیسے آرام و آسائش میں اگر زندگی مقرر کردہ مدت نہ ہوتی تو جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہے تو ثواب کے شوق اور عطاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں پر چشم زدن کے لیے بھی نہ ٹھہرتی۔ مولا فرماتے ہیں کہ خالق کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، یعنی اس کی عظمت و بزرگی کا خوف ان کے دلوں میں ہے، اس لیے کہ اس کے ماں سوا ہر چیز ان کی نظروں میں ذلیل اور حقیر ہے، اور ان کو جنت کا ایسا، یہ متقین کی صفات مولا بیان کریں، ان کو جنت کا ایسے ہی یقین ہے کہ جیسے کسی کو آنکھوں دیکھی چیز کا یقین ہوتا ہے۔ تو گویا وہ اسی وقت جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہیں، اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کا عذاب ان کے گرد و پیش موجود ہے۔ ان کے دل غمزدہ اور محزون ہوتے ہیں۔ لوگ ان کے شر و ایذا سے محفوظ ہوتے ہیں اور مامون ہوتے ہیں، یعنی امن میں ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ان کے بدن لاغر، ضروریات کم، نفس نفسانی خواہشوں سے بری۔ انہوں نے اپنے چند مختصر سے دنوں کی تکلیفوں پر صبر کیا، جس کے نتیجے میں دائمی آسائش حاصل کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایک فائدہ مند تجارت ہے کہ جو اللہ نے ان کے لیے مہیا کی۔ دنیا نے انہیں چاہا مگر انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا۔ اس نے انہیں قیدی بنایا تو انہوں نے اپنے نفسوں کو فدیہ دے کے چھڑا لیا۔ رات ہوتی ہے تو وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے قرآن کی آیتوں کی ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتے ہیں، جس سے اپنے دلوں میں غم و اندوہ تازہ کرتے ہیں اور اپنے مرض کا چارہ ڈھونڈتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر ان کی نگاہ پڑتی ہے جس میں جنت کی ترغیب دلائی گئی ہے تو اس کی تمام ادھر جھک جاتے ہیں اور اس کے اشتیاق میں ان کے دل بے تابانہ کھینچے جاتے ہیں، اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ پرکیف منظر ان کی نظروں کے سامنے ہے، یعنی جنت کے باغات، جنت کی نہریں، جنت کی جتنی بھی خوبصورتی ہے ان کے سامنے ہے۔ اور جب کسی ایسی آیت پر ان کی نظر پڑتی ہے
کہ جس میں دوزخ سے ڈرایا گیا ہے تو اس کی جانب ان کے دل کے اپنے دل کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار ان کے کانوں کے اندر پہنچ رہی ہے۔ وہ رکوع میں اپنی کمرے جھکائے ہوئے اور سجدے میں اپنی پیشانیاں، ہتھیلیاں اور گھٹنے اور پیروں کے کنارے یعنی انگوٹھے زمین پر بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ مولا متقین کی عبادت کی حالت بیان کریں اور اللہ سے گلو خلاصی کے لیے التجائے کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں۔ دن ہوتا ہے تو دانشمند، عالم، نیکوکار اور پرہیزگار نظر آتے ہیں۔ خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کر چھوڑا ہے، دیکھنے والے انہیں دیکھ کر مریض سمجھتے ہیں، حالانکہ انہیں کوئی مرض لاحق نہیں ہے۔ جب ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے۔ ایسا نہیں ہے، مولا فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے۔ کس کا خطرہ لاحق ہے؟ عذاب آخرت کا خطرہ لاحق۔ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں ہوتے اور زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام لگتے ہیں کہ ہم نے جو بھی عمل کیا ہے بہت کم کیا ہے، اور اپنے اعمال سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح اور تقوی کی بنا پر سراہا جاتا ہے یعنی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے بھی زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔ خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا اور میرے متعلق جو یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا۔ دعائے کمیل کے جملے ہیں، کم من قبین سترت لہو لست اخلل لہو، پالنے والے تو نے کتنی برائیاں میری جو اس کو چھپا دیا اور کتنی نیکیاں ہیں جن کا میں اہل نہیں رہا تو نے لوگوں کے سامنے نشر کر دی، اور میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ہیں۔ مولا فرماتے کہ ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے کہ تم اس کے دین میں استحکام پاؤ گے، نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ دور اندیشی پاؤ گے، ایمان میں یقین اور استواری اور بردباری دیکھو گے اور اس کے ساتھ دانائی دیکھو گے، خوشحالی میں میانہ روی، عبادت میں عز و نیاز مندی، فقر و فاقہ میں آن بان، مصیبت میں صبر، طلب رزق میں حلال پر نظر، ہدایت میں کیف و سرور اور طمع سے نفرت اور بے تعلقی دیکھو گے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ وہ نیک اعمال بجا لانے کے باوجود خائف رہتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں، اور شام ہوتی ہے تو اس کے پیش نظر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور صبح ہوتی ہے تو اس کا مقصد یاد خدا ہوتا ہے۔ رات خوف و خطر میں گزارتا ہے اور صبح کو خوش اٹھتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا۔ خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے، اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندگی دی ہے، کیونکہ نیند کے بارے میں مشہور ہے کہ آدھی موت ہے۔ انسان ضروری نہیں کہ دوبارہ صبح جو ہے زندہ اٹھ جائے، بہت سے ایسے لوگ ہیں یہ دنیا سے چلے آتے ہیں نیند کی حالت میں۔ تو خوش اور فضل کرم پر، رحمت پر کہ جو اسے نصیب ہوئی، یعنی اسے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ توفیق دی
کہ وہ فجر کی نماز پڑھے، تعقیبات پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے رزق حلال کے لیے دعا کرے. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں. مولا اسی نہج بلاغہ میں فرماتے ہیں الناس نیام فاذا ماتوا فانتبہوا، کہ لوگ سو رہے ہیں کہ جب انہیں موت آئے گی تب جاگیں گے. یعنی غفلت کی نیند سو رہے ہیں. دنیا کے مسافر، مولا فرماتے ہیں کہ انسان ایک ایسا مسافر ہے کہ وہ سو رہا ہے اور اس کا سفر جاری ہے. جب اسے موت آئے گی، موت سے ٹھوکر کھائے گا تو اٹھے گا. یہاں بھی متقین کی صفات مولا فرماتے ہیں کہ صبح کو خوش اٹھتا ہے، خطرہ اس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے، اور خوشی اس فضل و رحمت کی دولت پر جو اسے نصیب ہوئی، یعنی کہ رات بھر اس نے عبادت کی، یہ خوشی، اور تھوڑا سا آرام کیا اور اس کے بعد فجر کی نماز کے لیے اٹھا، یہ خوشی. اور اگر اس کا نفس کسی ناگوار صورتحال کے برداشت کرنے سے انکار کرتا ہے تو وہ اس کی منمانی خواہش کو پورا نہیں کرتا. جاویدانی نعمتوں میں اس کے لیے آنکھوں کا سرور ہے، اور دار فانی کی چیزوں سے وہ بے تعلقی اور بیزاری کا اظہار کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اس نے علم میں حلم کو سمو دیا ہے، اور قول میں عمل کو سمو دیا ہے. تم دیکھو گے کہ اس کی امیدوں کا دامن بہت کوتاہ ہوتا ہے، بہت چھوٹا ہوتا ہے، اسمال ہوتا ہے. لغزشیں اس کی کم ہوتی ہیں. مولا فرماتے ہیں دل اس کا متواضع ہوتا ہے، یعنی متواضع عاجز و انکساری کے ساتھ رہتا ہے. نفس اس کا قانع ہوتا ہے. قانع کا مطلب کہ اللہ کے رزق پر وہ راضی رہتا ہے، نفس کو ہمیشہ قانع رکھتا ہے. رضا قلیل ہوتی ہے، مولا فرماتے ہیں، اور رویہ اس کا بے زحمت ہوتا ہے، کسی کو وہ زحمت نہیں دیتا. مولا فرماتے ہیں کہ دین محفوظ ہوتا ہے اس کا، اور اس کی خواہشیں مردہ ہوتی ہیں، اور غصہ ناپید ہوتا ہے. اس سے بھلائی ہی کی توقع کی جا سکتی ہے، اور اس سے غضب کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا. جس وقت ذکر خدا سے غافل ہونے والوں میں نظر آتا ہے، جب بھی ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو امام کربلا کی تسبیح جو ہے ہاتھ گفتگو کیے جا رہے تھے، اور کربلا کی تسبیح جو ہے وہ ہاتھوں میں گھما رہے تھے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا آپ بات بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کربلا کی خاک کا یہ اثر ہے کہ وہ تمہاری نیابت میں ذکر الہی کرتی رہتی ہے. یعنی انسان جو ہے اگر غافل بھی ہے، یا مثلا کسی محو گفتگو ہے کہیں، لیکن اس کا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے. لہذا مولا فرماتے ہیں کہ ذکر خدا سے غافل ہونے والوں سے نظر آتا ہے جب بھی ذکر کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے، چونکہ اس کا دل غافل نہیں ہوتا. اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے غفلت شعاروں میں شمار نہیں کیا جا سکتا. جو اس پر ظلم کرتا ہے اس سے درگزر کر جاتا ہے، جو اسے محروم کرتا ہے اس کا دامن اپنی عطا سے بھر دیتا ہے. جو اسے بگاڑتا ہے یہ اس سے بناتا ہے. بیہودہ بکواس اس کے قریب نہیں پھٹکتی، اس کی باتیں نرم، برائیاں ناپید ہوتی ہیں اور اچھائیاں نمایاں ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ اس کی باتیں نرم، برائیاں ناپید، اچھائیاں نمایاں، خوبیاں ابھر کر سامنے آتی ہیں اور بدیاں پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آتی ہیں.
یہ مصیبت کے جھٹکوں میں کوئی حلم و وقار و سختیوں پر صابر، یعنی مصیبت جب آتی ہے تو وہ حلم کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور وقار سختیوں پر صابر اور خوشحالی میں شاکر رہتا ہے۔ جس کا دشمن بھی ہو تو اس کے خلاف بیجا زیادتی نہیں کرتا، اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں کرتا، اب اس کے اس کی کسی بات کی خلاف گواہی کی ضرورت پڑے، وہ خود ہی حق کا اعتراف کر لیتا ہے، امانت کو ضائع و برباد نہیں کرتا، جو اسے یاد دلائے گیا اسے فراموش نہیں کرتا، نہ دوسروں کو برے ناموں سے یاد کرتا ہے، نہ ہمسایوں کو غضن پہنچاتا ہے، نہ دوسروں کی مصیبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، نہ زیادہ حق سے قدم باہر نکالتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر وہ چپ ساتھ بھی لیتا ہے تو اس خاموشی سے اس کا دل نہیں بجھتا، اور اگر ہنستا ہے تو آواز بلند نہیں کرتا، اگر اس پر زیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے، اللہ ہی اس کا انتقام ہے، وہ خود کسی سے انتقام نہیں لیتا، تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ ہی اس کا انتقام ہے، اور اس کا نفس اس کے ہاتھوں مشقت میں مبتلا ہے، دوسرے لوگ اس سے امن و راحت میں ہیں، اس نے آخرت کی خاطر اپنے نفس کو زحمت اور خلق خدا کو اپنے نفس کے شر سے راحت میں رکھا ہے، جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و پاکیزگی کے لیے ہوتی ہے، اور جن سے قریب ہوتا ہے تو یہ خوش خلقی اور رحم دلی کی بنا پر ہے، نہ اس کی دوری غرور و تکبر کی وجہ سے ہے، اور نہ اس کا میل جول کسی فریب و مکر کی بنا پر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سید رضی فرماتے ہیں کہ راوی کا بیان ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے حمام پر غشی طاری ہو گئی، اور اسی عالم میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ امیر مومنین نے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ شروع میں مولا امیر مومنین نے تحمل کیا تھا اور مختصر سا نصیحت کی تھی، لیکن اس نے جب اصرار کیا تو مولا نے صفات بیان کی، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جتنی بھی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں، کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اپنے مولا کو امیر المومنین کہیں، مومنین کا امام کہیں، امام المتقین؟ وہ امام المتقین تو ہیں، کیا ہم متقین میں سے ہیں؟ زیارت میں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا امام المتقین، ہم اپنا امام انہیں کہتے ہیں، کہ ہم مومن ہیں، ہم متقین میں سے ہیں، یہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں۔ مولا کو بھی یہی خطرہ تھا امام سے، حالانکہ اتنے متقی پرہیزگار تھے، ان جیسے صحابی کا یہ عالم ہوا کہ روح دنیا سے پرواز کر گئی۔ امیر المومنین نے فرمایا خدا کی قسم مجھے اس سے متعلق یہی خطرہ تھا، پھر فرمایا کہ مؤثر نصیحت پذیر طبیعتوں پر یہی اثر کیا کرتی ہیں۔ میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اگر انسان کا نفس پاک و پاکیزہ ہو، اور انسان کی روح پاک و پاکیزہ ہو، اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، تب تو قرآن کی آیات اس کے دل پر اثر کرتی ہیں، رسول کا قول، حدیث رسول اس پر اثر کرے گی، معصوم کا قول اس پر اثر کرے گا، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ رزق حلال کے بجائے رزق حرام کی طرف جاتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو رزق حرام پہنچاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر نہ قرآن کا اثر ہوگا، نہ حدیث رسول کا اثر ہوگا، نہ قول معصوم کا اثر ہوگا،
نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو لاحق کہتا رہے کہ میں محمد و آل محمد کا ماننے والا ہوں، لیکن جب تک قرآن و اہل بیت کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا، ان کی سیرت کو اپنائے گا نہیں، امام المتقین کی تقوی کی پیروی نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ کامیابی کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ حمام جیسی ہستی کہ جو متقی پرہیزگار تھی، یہ صفات جو ایک عام انسان میں نہیں ہونی چاہیے، کہ مولا جو صفات بیان کی ہے متقین کی صفات بیان کی، اس میں یقیناً انبیاء اکرام ہیں، ائمہ علیہ السلام ہیں، وہ شامل ہیں، اولیاء اکرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، یعنی یہ درجات ہیں کہ جو متقین کی صفات کے حامل ہیں۔ لہذا مولا جب یہ بیان کر چکے تو اس وقت ایک کہنے والے نے یہ کہا کہ امیر المومنین پھر کیا بات ہے کہ خود آپ پر ایسا اثر نہیں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا کہ بلا شبہ موت کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے کہ جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ ایسی بے معنی گفتگو سے جو شیطان نے تمہاری زبان پر جاری کی ہے، باز آؤ اور ایسی بات پر زبان پر نہ لانا۔ ابن الحدید کے نزدیک اس صحابی سے مراد حمام بن شری مراد ہے، اور علامہ مجلسی فرماتے ہیں اس سے بظاہر مراد جو ہے حمام بن عبادہ مراد ہے، اور یہ شخص عبد ابن قوہ تھا جو مولا سے جس نے سوال کیا ہے حمام کے بارے میں، تو میں بتایا جس نے سوال کیا ہے یہ ابن قوہ تھا، جو خوارج کے ہنگامہ آرائیوں میں پیش اور حضرت کا سخت مخالف تھا۔ اس نے مولا کے اوپر اعتراض کیا تھا اس کا کہ جو امام المتقین۔ عزیزان گرامی، وقت کم ہے، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ جو پہلا جز ہے خطبے کا، مولا نے جو شروع میں بیان کیا اس کا تھوڑی سی شرح بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو مولا نے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی، اور ہر کلام سے پہلے مولا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود بھیجتے ہیں۔ تو یہاں بھی مولا نے درود و سلام، حمد و ثنا و درود و سلام کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا یعنی خلق کیا تو ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے بے خطر ہو کر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان اور نہ کسی فرمانبردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، جو بھی افعال انجام دیتا ہے، وہ اس کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی ریاضت کریں، اس کی کلام کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں۔ یہ صرف ہماری آخرت کے سنورنے کے لیے ہے، ہماری آخرت میں کامیابی کے لیے ہے۔ جو بھی انسان اعمال انجام دیتا ہے وہ اپنے لیے انجام دیتا ہے، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ انسان ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ اسے نہ کسی معصیت کار کی معصیت سے نقصان ہے۔ انسان اگر جتنا بھی سرکش ہو جائے، جتنا بھی باغی ہو جائے، جتنا بھی نافرمان ہو جائے، تو اللہ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کا کیا نقصان ہے اسے؟ اس کا اپنا نقصان ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے وہ جہنم رسید ہوگا۔ لہذا اللہ کو جو ہے
کسی فرما بردار کی اطاعت سے فائدہ بھی نہیں ہوتا، جو بھی اس کی اطاعت کرتا ہے اس اپنے لیے کرتا ہے، اور اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا، یعنی تقدیر ہر انسان کی، ہر مخلوق کی اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے کہ جو اس کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے معین کیا ہے وہ اس کا رزق اس کو ملے گا۔ لہذا دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال اور مقام پر رکھا، یعنی اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا، اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال و محل و مقام پر رکھا، یعنی ہر مخلوق کا ایک درجہ، جیسے جمادات ہیں، سب سے پستر درجہ جمادات کا ہے، جمادات یعنی پہاڑ، زمین، مٹی، پتھر، سب جن میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، جن میں کوئی جان نہیں ہوتی، نہ ان کو تنفس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جمادات کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ آتا ہے نباتات کا۔ نباتات جو ہیں وہ جاندار ہوتے ہیں، غذا کی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حرکت نہیں کر سکتے، اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر سکتے، وہ نباتات کہلاتے ہیں۔ البتہ جس میں نامی ہوتے ہیں، نمو پذیر ہوتے ہیں، گروتھ کرتے ہیں، یعنی ایک پودا، ایک بیج اگر آپ زمین کے اندر دبا دیں تو وہ تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ ایک کوپل نکلے گی، اور سنبل اس کے بعد ایک پورا درخت بن جائے گا۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ ہم ایک دانے کو زمین کے اندر دباتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے ابھارتا ہے، یعنی جسے دنیا دباتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ابھارتا ہے، پودا جو ہے وہ درخت بن جاتا ہے، یہ نباتات کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد جو درجہ ہے وہ حیوانات کا ہے۔ حیوانات جو ہیں ان میں غذا کی بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے، روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سانس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور خواہشات و شہوات بھی انجام دیتا ہے جانور، حیوان، اور متحرک بالارادہ اپنے ارادے سے حرکت کر سکتا ہے، اور نسل بھی بڑھا سکتا ہے، نشو و نما بھی ہو سکتی ہے، گروتھ بھی کر سکتا ہے، 3 نسل۔ لہذا اس کے بعد جو نمبر آتا ہے وہ انسان کا۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام مخلوقات کو انسان کے لیے خلق کیا، اور انسان کو اپنے لیے خلق کیا۔ عزیزان گرامی، انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ انسان کی خلقت کا مقصد عبادت ہے۔ سورہ والذاریات میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنوں انسانوں کو مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ یہاں عبادت سے مراد یعرفون ہے، یعنی معرفت حاصل کریں۔ لہذا انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ کوئی بھی شے، کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شے 4 چیزوں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے علت فاعلیہ، علت فاعلیہ، دوسری ہے چیز وہ ہے علت سوریہ، علت سوریہ، اور دوسری چیز ہے علت مادیہ، تیسری چیز ہے علت سوریہ، اور چوتھی چیز ہے علت غائیہ۔ علت فاعلیہ یعنی کہ کوئی فعل انجام دینے والا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے کسی بھی شے کے وجود میں آنے کے لیے 4 علتوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی کوئی بنانے والا موجود ہونا چاہیے، اور جس چیز سے وہ بنے گی وہ مادہ
وہ علت مادیہ کہلاتا ہے، وہ موجود ہونا چاہیے، میٹر جسے کہتے ہیں، اور اس کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت ہونی چاہیے جس سے وہ بنائے، پہچان ہو اس کی۔ اور تیسری غرض ہوتی ہے غرض و غایت، چوتھی معاف کیجیے گا، چوتھی جو حالت ہے، چوتھی جو چیز ہے وہ ہے غرض و غایت انسان کی۔ تو انسان کی یعنی ایک مثال میں دے دوں، ایک مثال کے طور پر کرسی ہے جس پہ ہم بیٹھے ہیں، تو یہ کرسی جو ہے اس کا بنانے والا ظاہر بات ہے کوئی ہے، وہ کون ہے؟ وہ کارپینٹر ہے یا کوئی بھی کاریگر، اور اس میں کوئی مادہ استعمال ہوا ہے، میٹل استعمال ہوا ہے، مٹیریل استعمال ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا مادہ استعمال، لکڑی یا لوہا، جو بھی کرسی جس کی بھی بنی ہوئی لوہے کی ہے کرسی کی، وہ میٹر کہلاتا ہے، مادہ کہلاتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ مثال کے طور پر اگر کسی سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو وہ میز نہیں کہے گا، اگر میز کہے گا تو اب نارمل ہوگا، اس لیے کہ اس کی شکل و صورت بتا رہی ہے کہ وہ کرسی ہے۔ یہ علت سوریہ ہے۔ اور اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ غرض و غایت جو ہے اس پہ کھڑا ہونا نہیں ہے، اس پہ لیٹنا نہیں ہے، بلکہ بیٹھنا ہے۔ تو انسان کی بھی اندر بھی چاروں علتیں پائی جاتی ہیں، انسان کے اندر بھی یہ چاروں علتیں پائی جاتی ہیں، علت فاعلیہ، علت مادیہ، علت سوریہ اور علت غائیہ۔ یعنی کہ انسان کو بھی بنانے والا کوئی ہے، وہ ہے پروردگار عالم کی ذات، رب ہے کہ جس نے ہم سب کو بنایا، ہم سب کو خلق کیا۔ علت مادیہ کیا ہے؟ انسان کا جسم جو ہے جو بنا کس سے ہے؟ وہ ویسے تو عناصر اربع کہا جاتا ہے، آگ، پانی، ہوا، مٹی سے، لیکن اس میں بھی کئی عناصر ہیں جو آج کی سائنس نے تحقیق کی ہے، ہر عنصر میں کئی عناصر ہیں، لہذا علت مادیہ جو ہے اس کی کیا ہے؟ مٹی ہے اور پانی ہے اور ہوا ہے اور آگ ہے۔ اور علت سوریہ کیا ہے؟ ہر انسان کی شکل مختلف، انسان کو کیسے پہچانا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر ذلے بھائی ہیں، ان کی پکچر اور ہے، وجی صاحب ہیں ان کی پکچر اور ہے، اور دیگر جعفری صاحب ہیں، دوسرے جو اس وقت موجود ہیں مجھے نہیں معلوم، بہرحال ہر ایک کی شکل مختلف ہے۔ ہم اگر ذلے بھائی کی طرف اشارہ کریں گے تو کوئی پوچھے کہ ذلے بھائی کہاں ہیں تو ہم وجی کی طرف نہیں کہیں گے، یہ وہ کہیں گے یہ تو وجی ہے۔ کیوں؟ چہرے سے پہچانا ہے۔ انسان بھی اس کی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا چہرہ مختلف رکھا ہے، حتیٰ کہ انگلیوں کی جو پور ہے وہ بھی مختلف۔ آج اگر کرمنلز کو پکڑا جاتا ہے تو یہی انگلیوں کے نشان سے پکڑا جاتا ہے، فنگر ٹپ سے جو پکڑا جاتا ہے وہ، اور ہر ایک کی مختلف، اللہ تعالیٰ کی خلقت کا یہ عالم ہے، آپ دیکھیں گے ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اصل چیز کیا ہے؟ غرض و غایت کیا ہے انسان کی؟ انسان کی غرض و غایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مراد بندگی عبادت کا نام نہیں بلکہ اطاعت کا نام، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بندہ ہو کر رہے۔ یہاں پہ مولا جو یہ فرما رہے ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں کہ وقت بھی اوور ہو گیا ہے، کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے زندگی کا سر و سامان ان میں بانٹ دیا، اور دنیا میں ہر ایک کو اس کے مناسب حال و محل و مقام پر رکھا، ہر ایک کا ایک درجہ ہے۔ انسانوں بھی درجے ہیں، انسان میں بھی دو صنف ہیں، دو جینڈر ہیں، ایک میل ہے ایک دوسرا فیمیل ہے، عورت اور مرد میں بھی درجات ہیں، مرد کا درجہ جو ہے عورت سے ایک درجہ بلند ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کی آیت ہے کہ مرد جو ہیں عورتوں پر حاکم ہیں، مرد کو اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح انسانوں میں بھی معصوم ہیں، غیر معصوم ہیں، معصوم ہیں، معصومین میں بھی درجات ہیں، معصومین میں بھی درجات ہیں، انبیاء اکرام ہیں، ائمہ طاہرین ہیں،
یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے افضل ترین معصوم ہے، اس کے بعد ان کی اولاد ائمہ علیہ السلام معصوم ہیں اور انبیاء کرام معصوم ہیں، اس کے بعد درجہ آتا ہے اولیاء کا اور علماء مجتہدین مراجع، یہ سارے انسان کے درجات ہیں کہ جو ہر ایک کو حال، ان کا حال محل اور مقام پر رکھے، یعنی ان کا جو درجہ تھا اللہ تعالی نے ان کو دیا۔ لیکن ان سب میں بھی انسان میں معصومین کی میں بات نہیں کر رہا، عام معصومین کی بات نہیں کر رہا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی اوصاف مولا نے بیان فرمائے ہیں۔ ان کے اوصاف کیا بیان فرمائے کہ مولا فرماتے ہیں کہ فضیلت جو ہے، چنانچہ فضیلت ان کے لیے ہے کہ جو پرہیزگار ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، ان اکرمکم اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہیں جو صاحبان تقوی میں سے، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے افضل ترین اور مکرم ترین شخص جو ہے کون ہے؟ مکرم ترین شخص صاحبان تقوی۔ تو لہذا مولا فرماتے ہیں کہ فضیلت ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، اور کیونکہ ان کی گفتگو جچی تلی ہوتی ہے، یہ اوصاف جو ہے نا ہم انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے، اس کی ایک ایک صفت کو لیں گے اور انشاءاللہ اس کی شرح بیان کریں گے۔ آج کا درس جو ہے یہیں پہ ہم تمام کرتے ہیں، اور اس سے متعلق کوئی سوال اگر ہے تو میں حاضر ہوں، ورنہ آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ قبلہ، بر محمد وعلی محمد صلوات۔ اس کے ساتھ ہی ہم اس سے پہلے کہ ختم کریں، لیکن میرے خیال سے اٹینڈنس ہمارے پاس کافی اچھی ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے حضرات جو ہیں ان کی میں سے کسی کا کوئی سوال ہے، آئی تھنک حسنین آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں کوئی؟ جی ایک چھوٹا سا سوال تھا جو ذہن میں آ رہا تھا، وہ میں کرنا چاہ رہا تھا قبلہ سے۔ اچھا قبلہ میں ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی کبھی پھر بھی انسان اپنے کمزوری کے رکھتے ہوئے کچھ گناہ انجام ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیا مولا کی نہج البلاغہ کے حوالے سے جو ہم باتیں سن رہے تھے، ایسا کیا کیا جائے کہ وہ احساس جو ہمیں کبھی جو جب ہم خدا سے لو لگاتے ہیں تو ایک بہت اچھا احساس ہم پہ طاری رہتا ہے، لیکن جب ہم اپنے ڈفرینٹ معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، تو وہ ہم کبھی کبھی کنفیوز اور ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ان سب چیزوں کو ذہن میں نہیں رکھ پاتے اور ہم سے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کو کیسے اپنے اندر زیادہ سے زیادہ سمایا جائے؟ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ جب بھی انسان جو بھی فعل انجام دے، جو بھی عمل انجام دے، چاہے وہ دینی ہو دنیاوی ہو، اس میں سب سے پہلے تو بسم اللہ کا حصار ہے، جسے کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اللہ کے نام سے شروع کریں گے، یا یہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر کام، کوئی بھی تلاوت کرتے ہیں، کوئی بھی کلام کرتے ہیں، تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اور نماز میں بھی یہ ہے کہ نماز میں سب سے پہلے جو ہے آپ جو جملہ پڑھیں نماز شروع کرنے سے پہلے، وہ کہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اس شیطان مردود سے جو بارگاہ الہی سے رد کیا گیا، اس کو مردود کہتے ہیں، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو انسان ممکن ہی نہیں کہ اس کا کام جو ہے وہ نیک انجام تک پہنچے اور اس کام میں کوئی رکاوٹ ہو۔ یہ یاد رکھیں، بسم اللہ کی بڑی برکت ہے، بسم اللہ کی بڑی تاثیر ہے۔ بسم اللہ جو ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ ابتر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ درجہ قبولیت تک نہیں پہنچتا، یعنی کہ وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ اپنا ایک ورد بنا لیں، ایک ذکر بنا لیں کہ جو بھی کام کریں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ کام کریں،
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جب آپ پناہ میں چلے جائیں گے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے ہر عبادت میں. نہیں چاہے وہ رزق حلال ہو وہ بھی عبادت ہے، چاہے وہ علم حاصل کر تحصیل علم ہے وہ بھی عبادت ہے، یا مثلا نماز کے لیے کھڑے ہوں اس میں بھی ہر عبادت. یعنی کہ یہاں ہمارے یہاں جو عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھتے نہیں. کرنے میں اور رکھنے میں فرق ہے. مثال کے طور ہم نماز پڑھیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تسبیح پڑھیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ہر عمل میں اگر اللہ کو یاد رکھیں گے، مثال کے طور پر ہم جاب پہ جا رہے ہیں تو جاب پہ وہاں جا کر کوئی فعل انجام نہیں دیں گے. اگر اللہ کو یاد رکھیں گے تو کوئی ایسا فعل انجام نہیں دیں گے جو اللہ کی معصیت اور یا نافرمانی کے مترادف ہو، یا مثلا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے. کسی کی توہین کرنا ہے، کسی کو کمتر سمجھنا ہے، یا مثلا اپنی جاب کو پورا صحیح امانت کے ساتھ انجام نہیں دینا. تو اللہ کو یاد رکھیں گے تو ہم خیانت نہیں کریں گے. اللہ کو ہمیں ہر کام میں یاد رکھتا ہے. اگر ہم ایک ملازم پیش آئیں تو اللہ کو یاد رکھیں، ہم اگر ڈرائیور ہیں تو اللہ کو یاد رکھیں، ہم اگر مزدور ہیں، کسان ہیں، باغ میں کام کرتے ہیں، ہم اگر مثال کے طور پر مال میں کام کرتے ہیں، جہاں بھی ہیں اللہ کو یاد رکھیں گے تو کبھی کوئی خیانت نہیں کریں. تو عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں اللہ کو صرف یاد کرنا نہیں ہے بلکہ یاد رکھنا ہے. جب اللہ کو یاد رکھیں گے ہمارے تمام اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے. مثال کے طور پر خدا خاصہ کوئی ایک گناہ گار شخص کسی مقام پر اگر کوئی نامحرم عورت آ جاتی، اس کے ساتھ کوئی خیانت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اگر کوئی اسے دیکھ رہا ہو تو وہ انجام نہیں دیتا. ایک بچہ بھی آ جائے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، بچہ بھی آ جائے تو خوفزدہ ہو جاتا ہے. یہ کتاب میں موجود ہے. تو ایک بچہ کیوں خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ بچہ حالانکہ شعور نہیں رکھتا، اس کو نہیں معلوم کہ ہمارے کیا ارادے، لیکن اس سے ہم ڈرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بچے کے دیکھنے کا یقین ہوتا ہے تو اس فعل سے ہم دور ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. تو اسی طرح اگر یہ انسان سوچ لے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، دوسرا اللہ ہے، اگر ہم دو ہیں تو تیسرا اللہ ہے، ہم اگر چار ہیں تو پانچواں اللہ ہے. اگر ذہن میں تصور ہے اللہ کو صرف ذکر کے معنی یاد کرنے کے نہیں ہے، یاد رکھنے کے لیے. تو اللہ کو یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ معصیت سے اور گناہ سے محفوظ رہیں گے. اور کوئی سوال اگر؟ اچھا قبلہ، میرا ایک سوال تھا، وہ یہ تھا کہ جس طرح آج کے خطبے میں آپ نے جنت کے بارے میں بھی بات کی، اور اس کے علاوہ آپ نے ساتھ میں مرد اور عورت کے درجے کی بھی بات کی، اور اس طرح ہم نے دیگر یعنی انسانیت میں درجے کی بات کی. تو جب ہم جنت کو اگر ہم ان جنرل دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جنت جو ہے وہ بیسیکلی ایک طرح سے مرد کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آج کل کے دور میں، کیونکہ یہ سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، میں اس لیے سوال کر رہا ہوں کہ ہمارے اسلام میں ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ مذہب صرف مین ڈومینیٹڈ مذہب ہے اور اس میں عورتوں کے لیے اس طرح سے جگہ نہیں ہے. اسپیشلی جب ہم دائمی زندگی کی بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جس میں ہم جنت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں عورت کے لیے سزائیں تو موجود ہیں لیکن جزائیں اس حساب سے موجود نہیں ہیں جس حساب سے مردوں کے لیے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، یا آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ یہ بہرحال ڈیٹیل والا کوشچن ہے، اس کا آنسر بھی مختصر وقت میں نہیں دیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عادل ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم نہیں. ہمارے یہاں جو ہیں وہ مساوات پہ، یہ کون سے آپ کہہ رہے ہیں مساوات کا، ابھی مولا نے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مولا نے کیا فرمایا کہ ہر ایک کو اس کے مناسب حال محل و مقام پر رکھا. جس کا جو مقام ہے وہ عدل کے خلاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. مثال کے طور پر اگر مثلا کوئی ایک حیوان یہ کہے کہ مجھے انسان کیوں نہیں بنائے،
وہ کہہ سکتا ہے نا جی کہ مجھے اللہ تعالیٰ تو نے انسان بھی نہیں بنایا، میں لوگ مجھے دھتکارتے ہیں. صحیح ہے. اب اسی میں انسان اگر مثلا ایک عورت یہ کہے کہ مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، تو یہ تو شکایت بیجا ہے نا. اللہ جو ہے عادل ہے، ہر چیز اپنے عدل سے فیصلہ کرتا ہے. تو اللہ نے جس کے لیے جو درجہ رکھا ہے وہ اس کو دیتا ہے، چاہے وہ دنیا میں دے گا آخرت میں بھی دے گا. اور جہاں تک مرد اور عورت کے حوالے سے حقوق جو ہیں وہ تقریباً برابر ہی ہیں. یہ کس نے کہہ دیا ہے؟ مثلا اگر وہ عورت نماز پڑھتی ہے تو اس کا ثواب کم ہے، مرد کا زیادہ ہے. یا روزہ رکھتی ہے تو عورت کا ثواب. یہ خواتین کا جو خطبہ آئے گا اس میں عرض کروں گا کہ خواتین جو ہے مرد سے زیادہ قوی اور طاقتور ہیں عبادت کے لحاظ سے. ان کی عبادات جو ہیں وہ مردوں سے زیادہ ہیں، اور ان کا ثواب بھی مردوں سے زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ مردوں سے زیادہ اعمال انجام دیتی ہیں. وہ زیادہ تسبیحات کرتی ہیں، وہ زیادہ ذکر کرتی ہیں، وہ زیادہ قرآن پڑھتی ہیں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے ایام آتے ہیں، آپ شب قدر دیکھ لیں یا مثلاً شعبان کے اعمال ہیں، رمضان کے اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں اس میں خواتین مردوں سے بہت آگے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ خواتین کے بعد ٹائم ہوتا ہے، مردوں میں ٹائم نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے، انسان مینیج کر سکتا ہے. وہ اعمال جو عورتیں انجام دیتی ہیں وہ مرد نہیں کر سکتا. اور جہاں تک تعلق ہے کہ جو اس خطبے میں انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا خواتین کے حوالے سے، جو مولانا فرمایا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مثال کے طور پر 9 سال میں بالغ ہو جاتی. ہمارے یہاں جو فقہ میں عورت جو ہے وہ 9 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، مرد جو ہے وہ 15 سال میں بالغ ہوتا ہے. یعنی کہ 10ویں سال میں عورت لگتی ہے تو بالغ ہو جاتی ہے. تو عبادت کے لحاظ سے وہ قوی ہوئی ہے، مرد قوی ہوئے. مرد تو 15 سال میں بالغ ہوتا ہے. تو جو اس کے ایام ہوتے ہیں نا اس میں جو مائنس اگر کریں تو 5 سال کا ڈفرینس ہے تقریباً، 5-6 سال کا. تو وہ جو ایام جو اس میں وہ ناقص رہ جاتی ہے عبادات میں، تو نماز نہیں پڑھ سکتی، یا مثلا روزہ تو قضا کر سکتی ہے، نماز اس میں معاف ہے. لیکن اس کی ایج بھی تو آپ دیکھیں، بیفور مرد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس پر فرائض عائد کر دیے. جیسے نماز ہے، 9 سال میں ایک لڑکی 9 سال گزرنے کے بعد 10ویں سال میں لگتی ہی جو ہے بچی پہ نماز واجب ہو جاتی ہے، حجاب واجب ہو جاتا ہے، روزہ واجب ہو جاتا ہے، حج اگر استطاعت رکھتی تو واجب ہو جاتا ہے. تو کیا عورت جو ہے مرد سے پیچھے کمزور ہے؟ نہیں، اعمال میں آگے، اس کی جزا بھی اس کو دی جائے گی. جو اللہ تعالیٰ عادل ہے. اور قیامت کے دن کس نے کہا کہ مردوں کے لیے جنت بنی؟ اور روایات ہیں بعض اوقات کے، اور خواتین جو ہیں ان کی وجہ سے، بعض خواتین، ساری نہیں، بعض خواتین کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. کیونکہ اگر عورت جو ہے وہ حجاب میں نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ مرد کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس کے سامنے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اگر معاشرہ ایسا ہو کہ حجاب ہو تو وہاں مرد جو ہے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو عورت پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ عورت اگر باحجاب ہے تو معاشرہ جو ہے وہ اچھا نیک بن سکتا ہے. اور عورت اگر نامحرم کے سامنے بے حجابی کے ساتھ آتی ہے، یا محافل میں، مجالس میں، یا مثلا گیدرنگس میں، تو وہاں پر جو ہے خواتین جو ہے ان کے بارے میں روایت میں ہے، نے بیان کیا ہے کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائیں گی. اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہے روایت. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بدکار خواتین، بدکار عورتیں ہوں گی، کیونکہ اکثریت جو ہے مردوں کے مقابلے عورتوں کی زیادہ ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں اگر، تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے یہ روایت ہو کہ اکثریت جو ہے وہ، لیکن اعمال کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں. اور جو ثواب جو ہے وہ مرد کو ملے گا وہی عورت کو ملے گا، وہ جو جزا جو مرد کو ملے گی وہی عورت کو ملے گی. جی اور کوئی سوال؟ جی آئی تھنک نجم بھائی آپ کا کوئی سوال ہے، آپ انمیوٹ کر کے سوال کیجیے گا پلیز.
السلام علیکم قبلہ. میں سوال پوچھنا کہ قانون اس مطابق جو عورت ہے اس کو کم حصہ ملتا ہے اور مرد کو زیادہ ملتا ہے, تو اس کی ڈویژن سے اپرنٹلی جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی یہ دیکھیں کہ یہ ایک ریزن ہے کہ جس سے کہا جا سکتا ہے کہ مین ڈومینیٹڈ جو ہے اسلامک سوسائٹی جو ہے وہ ہے. تو اس کے بارے میں فرمائیے کہ جو بیٹی کا یا خاتون کا جو وراثت میں کم حصہ رکھا گیا ہے, تو اس کا ایک ظاہر ریزن تو خدائی ریزن تو موجود ہے, لیکن ہمیں نہیں پتا, اس لیے آپ سے گزارش ہے اس کے اوپر مختصرین تاکہ ٹائم بھی بچا رہے روشنی ڈالیے گا اس پلیز. کا مختصر جواب یہی ہے, میں انشاءاللہ جو ابھی اپنے فارمیٹ کے مطابق جب وہ آئے گا نا, نئی بلاغہ عورت نئی بلاغہ میں ایک اس میں ہے میری فہرست میں عورت اور نئی بلاغہ میں جو مولانا نے خطبات دیے اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا. لیکن مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو تو آدھا حصہ کا مطلب ہے کہ زیادہ دیا جاتا ہے مرد کے مقابلے. کیوں؟ تو اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. مرد پر ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, بیوی کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے, اولاد کی بھی ذمہ داری. عورت جو ہے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی, نہ ماں باپ کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے, نہ شوہر کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے, نہ بچوں کی ذمہ داری اس پر ہوتی ہے. آج کل بس حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بہرحال مجبوری ہے, عورت گھر سے نکلتی جاب کرتی ہے, لیکن عورت کی شان یہ نہیں ہے کہ اس سے مجبوراً جو ہے وہ اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے, بیلنس کرنے کے لیے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے. وہ شرعاً جائز ہے, کوئی حرج نہیں, لیکن عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں. مثال کے طور پر نان نفقے کی ذمہ داری مرد پر ہے, اولاد کی تعلیم و تربیت, اولاد کا جتنے بھی ایکسپینس ہیں وہ سب مرد پر لازم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہی میں نے کہا کہ عدل سے کام لیا ہے کہ مرد کو 2 حصے دیے, عورت کو 1 حصہ دیا. تو اس کی وجہ ہے کہ یہی ایک رسپانسبلٹی ہے, ذمہ داری ہے جو مرد کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ نان نفقہ اس پر واجب ہے, اپنی بیوی کا, اپنی اولاد کا. لہٰذا اس لیے اس لحاظ سے تو عورت کو یہ حصہ جو ہے وہ آدھا بھی زیادہ ملتا ہے. قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے عدل کے خلاف ہے. میرے خیال میں تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گی. بہت شکریہ. اچھا, اگر کسی کا اور کوئی سوال ہے تو کوئکلی کر لیجیے, ورنہ پھر ہم مجلس کو جو ہے اس کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. میرے خیال سے قبلہ سوالات کا سلسلہ ختم ہوا. بہت شکریہ, اور تمام سننے والوں کا بہت شکریہ. بس ایک یاد دہانی کہ سیم لنک جس پہ آپ نے آج کلک کیا ہے اسی لنک پہ کلک کر کے آپ ہر سیٹرڈے نائٹ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو برائے مہربانی ہمیں جوائن کیا کیجیے, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو قبلہ سے تو وہ آپ درس کے آخر میں پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ قبلہ. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں. بر محمد و آل محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ. التماس دعا. اللہ حافظ.